السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین کرام کافی دفعہ ہم نے سوشل میڈیا پہ انٹرنیٹ پہ کافی زیادہ ویڈیو دیکھی ہیں جن ویڈیو میں آج کل بہت زیادہ شرک نظر آتا ہے زیادہ تر قومیں تباہی شرک کی وجہ سے ہوئی لیکن آج کے علماء جو ہیں چاہے وہ کوئی بھی ہیں وہ ہمیں آج کل جو ہے نا توحید کی دعوت نہیں دیتے ہیں اور بہت اسلام کا پہلا رکن ہے عقیدہ توحید لیکن ابتدا توحید سے ہونی چاہیے تو پتہ ہی نہیں ہے نماز پڑھنے کا نہیں پتہ ہے روزے کا نہیں پتہ ہے اور غسل کا نہیں پتہ ہے وضو کرنے کا نہیں پتہ ہے کافی ایسے مسئلے مسائل ہیں لیکن آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے سب پتہ ہونے کے باوجود جو ہے نا وہ شرک کرتے ہیں لوگ شرک کرتے ہیں آج کل شرک جو ہے نا بہت زیادہ ہو گیا ہے شہداء اہل حدیث تھے حضرت علامہ احسان اللہ زئی شہید رحمۃ اللہ علیہ اور قائد ابن قائد حضرت علامہ حبیب الرحمن یزدانی شہید رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے بھی زیادہ توحید کی دعوت دی ہے انہوں نے اولیاء اللہ کی طرف بلایا ہے اولیاء اللہ کی جو شان ہے وہ بتلائی ہے سنتے ہیں اس پر عمل کرتے ہیں جو اللہ کو ہم مانتے ہیں اولیاء اللہ کی شان زیادہ نبیوں کے بعد اولیاء اللہ کی شان شہداء اہل حدیث حضرت علامہ یزدانی شہید رحمۃ اللہ علیہ یہ کہا کرتے تھے فرمایا کرتے تھے کہ اولیاء اللہ کی جو جوتوں کو خاک لگتی ہے نا مٹی لگتی ہے خاک لگتی ہے وہ ہماری آنکھوں کا سرمہ ہے جو ہے جوتے ہیں وہ ہمارے سر کا تاج ہے جتنے بھی دوسرے مسلک کے علماء ہیں نا وہ یہ بات کہتے ہیں کہ اولیاء اللہ جب قبروں میں چلے جاتے ہیں تو وہ زیادہ سنتے ہیں میٹھا ڈال کے چینی وغیرہ ڈال کے اس نے چینی نیچے اور اس کے اوپر سیویاں اور اس کے اوپر گھی تو جب پیر صاحب کے آگے رکھی تو پیر صاحب نے ایسے چمچ لگایا تو پیر صاحب نے کہا جی پیر صاحب نے کہا کہ یہ اس میں میٹھا نہیں ڈالا صاحب ہلے ہون تے تسی بیٹھے کہہ رہے سا کہ میں مدینے دی زیارت کر رہا سا تو بیٹھا میں مدینہ ویکھ رہا سی تے مکہ میرے سامنے سے اکھاں دے سامنے بیڑا پھنسا ہوا تھا وہ میں نکال رہا تھا تو ابھی تو آپ ادھر تھے اور آپ کو ادھر پلیٹ میں جو ہے چینی پڑی ہوئی وہ آپ کو نظر نہیں آئی ہے سیویوں کے نیچے حالانکہ ایک تہ چھوٹی سی تہ ہے اور آپ اتنے دور میلوں دور آپ ابھی بیڑا نکال کے آ رہے ہیں اب بیڑا کیسے نکالے آپ کو تو ادھر چینی پڑی نظر نہیں آئی یہ اولیاء اللہ کی شان کو کم کر دیتے ہیں اور جو ہے نا یہ سب کہتے ہیں نا بس انہوں نے ٹھڈ نہ لیے انہوں نے اور کسے گل الحمدللہ جو اہل حدیث ہیں وہ یہ چیزیں نہیں کھاتے تو وہ الحمدللہ زندہ ہے اور یاری کی کھیر ہے پیر عبد القادر جیلانی کے نام کی کھاتے ہیں کی نظر میں تو اولیاء اللہ کی شان ہے نبیوں کے بعد اولیاء اللہ کی شان ہے قبروں پہ جا کے مانگنا شروع کر دیتے ہیں وہ بات ہو رہی تھی کہ وہ کہتا ہے کہ قبر میں جا کر زیادہ وہ سنتا ہے جب اپنے مزار میں چلا جائے تب وہ بندوں کی زیادہ مدد کرتا ہے اللہ کے بندے جو خود اپنے آپ کو موت کے فرشتے سے نہیں بچا سکا ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے شفا لینے کے لیے حکیم کے پاس طبیب کے پاس جاتا ہے کہ یار مجھے ٹیکہ انجیکشن وغیرہ لگاؤ مجھے دوائی دو اور مجھے پھکی وغیرہ دو کہ میں نا اپنا علاج اپنا مطلب اطمینان حاصل کر سکوں میں اپنی بیماری سے چھٹکارا حاصل کر سکوں وہ شفا لینے کے لیے ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے اور اللہ سے شفا مانگتا ہے کہ جو اس کی داڑھی کا بال سفید ہو جاتا ہے اسے کالا نہیں کر سکتا قبر میں گئے ہوئے کو کیا مطلب اولاد دے گا پتر دے گا تھی دے گا بلیک نہیں کر سکتا ہے وہ بھی مہندی لگا رہا ہوتا ہے اور کالی مہندی لگا رہا ہوتا ہے یا کلب وغیرہ جو بھی وہ یہ تو نہیں کہتا او بالا ہو جا کالا ایسے تو نہیں ہوتا ہے کبھی کر ہی نہیں سکتا آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے کوئی کر کے دکھائے وہ غسل خانے نہیں جا سکتا ہے واش روم نہیں جا سکتا ہے اسے اٹھا کے واش روم کروایا جاتا ہے تو اپنے آپ اپنے جسم سے وہ مکھی نہیں اٹھا سکتا جب بے ہوش ہو جاتا ہے اولیاء کرام تو یوں مطلب ولیوں سے بھی اگر کوئی ڈائریکٹ مانگتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ یہ حقیقت میں انڈائریکٹ ہی ہے جب وہ فوت ہو جاتا ہے فرشتہ روح قبض کر کے لے جاتا ہے وہ فرشتے سے اپنی روح تک واپس نہیں لے سکتا غسل خود بخود نہیں کر سکتا وہ کپڑوں کے بغیر ان کے سامنے مطلب ہوتا ہے جب فوت ہو جاتا ہے تو اللہ کے بندے یہ سوچنا چاہیے نا یہ بات سوچنی چاہیے کہ جو غسل نہیں کر سکتا مرنے کے بعد تو وہ کیا کرے گا وہ کیا پتر دے گا تینوں کیا تی دے گا لٹھا ڈال کے آکڑ کے زمین پہ چلتا ہوتا تھا وہ کفن بھی خود نہیں پہن سکتا جنازہ مطلب پڑھنے کے لیے لے جایا جاتا ہے جو ساری عمر مسجد میں نہ گیا ہو
اس کا جنازہ جو ہے وہ مسجد میں لے جایا جاتا ہے تو پڑھایا جاتا ہے. وہ منع نہیں کرتا کہ میں یار خود بڑا جانی جان ہوں, میں خود بڑا پیر ہوں, تو میں اپنا جنازہ خود پڑھا لوں گا. کہ بندے جو جنازہ قبرستان جس کا خود بخود چل کے نہیں جا سکتا, 2 پاؤں پہ نہیں جا سکتا, جو وہ 4 یاروں کے کندھوں پہ کیوں جاتا ہے. اب مولوی تینوں کسی ٹائم پایا جاوے نا, جس طرح شہداء حدیث کہا کرتے تھے کہ تینوں وچ پا لیا جاوے قبر تے بابے نو کڈ لیا جاوے, پھر پتہ لگے کہ کنی دیر تباہ قوم اسی وجہ سے تباہ و برباد ہو رہی ہے کہ اسے پتہ نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے. قبر اگر تصور کی دنیا میں جا کے دیکھے نا, جب لائٹ چلی جاتی ہے ایک دم اندھیرا ہو جاتا ہے تو اس وقت خوف آتا ہے. حالانکہ اتنا بڑا قبر ہوتا ہے کہ زندہ کم سنتا ہے, فوت ہوا زیادہ سنتا ہے. ان کے کانوں میں کیا وہ آلے لگ جاتے ہیں فوت ہو کے. جب قبر پہ جا کے ہم سلام کرتے ہیں السلام علیکم یا اہل القبور, تو وہ تو نبی پاک کی حدیث ہے نا کہ ان کو مردوں پہ سلامتی بھیجا کرو. یہ ولی پیر عبدالقادر ولی ہمارا ہے, اور انہاں کھیر حلوے کان واسطے انہاں جڑا نا اپنے کو رکھا ہوا ہے. لیکن وہ ان کے ابو جان ہیں, وہ بھی ان کے ابو ہیں, لیکن وہ ابو مانتے نہیں ہیں ان کو. پیر نصیر الدین نصیر, انہوں نے آخری ٹائم پہ بڑی اچھی بات کی ہے. انہوں نے کہا کہ اولیاء اللہ کے مطلب قبروں پہ جا کے بھی اللہ سے ہی مانگنا چاہیے. اولیاء نہیں دیتے, اللہ ہی دیتا ہے, جو دیتا ہے اللہ دیتا ہے, اللہ ہی مشکل کشا ہے, اولیاء مشکل کشا نہیں ہے. خواجہ معین الدین اجمیری سے مانگنا کہ اے فلانی قبر والے میری فلانی گناہ عظیم ہے, ہماری شریعت میں منع ہے. ایسا جو لوگ کرتے ہیں ان کو توبہ کرنی چاہیے. حاجت روا صرف اللہ ہے, وہاں قبر پر بھی کھڑے ہو کر علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ, انہوں نے 4 شادیاں کی تھی, اللہ نے بیٹا نہیں دیا تھا, نہ بیٹی دی تھی نہ بیٹا دی, لیکن ہم ان کو داتا نہیں مانتے ہیں. جتنے بھی زندہ علماء ہیں نا ان کے بھی کلپ ساتھ چلیں گے, اور ساری بات جو ہے نا آپ کو انشاءاللہ واضح, جتنے بھی یہ ان کے مولوی ہیں نا ان کے سب کے کلپ چلائے جائیں گے, اور اینڈ پہ نچوڑ نکلے گا کہ ان کو زہر دے دی گئی تھی, وہ اہل حدیث ہو گئے تھے, اہل حق ہو گئے تھے, اہل سنت ہو گئے تھے. تو موت برحق ہے نا. اللہ ان کو صحیح دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ ان کو ہدایت دے. تو میں انشاءاللہ ویڈیو لگا دوں گا, تو آپ ضرور سنیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد, فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام, کافی دفعہ ہم نے سوشل میڈیا پہ, انٹرنیٹ پہ کافی زیادہ ویڈیو دیکھی ہیں, جس میں جن ویڈیو میں آج کل بہت زیادہ شرک ہوتا ہوا نظر آتا ہے. پہلے بھی شرک ہوتا تھا, نبیوں پیغمبروں کے دور کا ہی شرک چلتا آ رہا ہے. قومیں, زیادہ تر قومیں تباہ شرک کی وجہ سے ہوئی ہیں کہ وہ اللہ کو ایک نہیں مانتے تھے. جتنے بھی 1,24,000 پیغمبر آئے ہیں, نبی آئے ہیں, ان سب نبیوں نے, سب پیغمبروں نے ہمیں صرف دعوت دی ہے تو توحید کی دعوت دی ہے. لیکن آج کے علماء جو ہیں, چاہے وہ کوئی بھی ہیں, وہ ہمیں آج کل جو ہے نا توحید کی دعوت نہیں دیتے ہیں, اور بہت سے مسئلے مسائل. لیکن سب سے پہلے عقیدہ توحید ہونا چاہیے. یہ اسلام کا بنیادی رکن ہے. اسلام کا پہلا رکن ہے عقیدہ توحید, اور باقی نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج جو ہے وہ تو بعد کے مسئلے ہیں نا. سب سے پہلے انسان کا عقیدہ توحید ہی اگر نہ ہوا تو اس کا نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج اس کا کس کام کا ہے. تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ علماء کرام عقیدہ توحید پہ جو ہے نا زیادہ زور دینا چاہیے, اور اس کے بعد جو نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج ہے اس میں بھی زور دینا چاہیے اس وقت کے ساتھ ساتھ, لیکن ابتدا توحید سے ہونی چاہیے. تو اس کے علاوہ کافی مسئلے مسائل ہیں جو کسی کو پتہ ہی نہیں ہے. نماز پڑھنے کا نہیں پتہ ہے, روزے کا نہیں پتہ ہے, اور غسل کا نہیں پتہ ہے, وضو کرنے کا نہیں پتہ ہے. کافی ایسے مسئلے مسائل ہیں, یہ بہت لمبی چوڑی بحث ہو جائے گی. لیکن جو میں آج بتانا چاہتا ہوں وہ عقیدہ توحید کے متعلق میں تھوڑا سا بتانا چاہتا ہوں کہ عقیدہ توحید پہ زور دینا چاہیے. لیکن پہلے بھی شرک ہوتا تھا, تو اس وقت یا اللہ کو پتہ ہوتا تھا یا اس بندے کو جو شرک کر رہا ہوتا تھا اسے پتہ ہوتا تھا, لیکن وہ شرک کرتا تھا, جان بوجھ کے بھی کرتے تھے, لیکن کئیوں کو نہیں بھی پتہ ہوتا تھا. لیکن آج کل جو ہے, آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے, سب پتہ ہونے کے باوجود جو ہے نا وہ شرک کرتے ہیں, لوگ شرک کرتے ہیں. تو آج کل تو ہر گھر میں, ہر بندے کے پاس موبائل ہے, ایک گھر میں کئی موبائل ہیں, تو موبائل پہ پوری ہر چیز واضح نظر آ جاتی ہے. ہر چیز مطلب جو بھی دنیا میں ہو رہا ہے وہ سب کچھ آ جاتا ہے. تو بتانا میں یہ چاہتا ہوں کہ
آج کل شرک جو ہے نا بہت زیادہ ہو گیا ہے. کوئی کیا کہہ رہا ہے، کوئی کیا کہہ رہا ہے. اللہ کے ولیوں کی شان کو کم کیا جا رہا ہے. ہمارے جو شہداء اہل حدیث تھے، محسن اہل حدیث تھے، شہداء اہل حدیث تھے، حضرت علامہ احسان اللہ ظہیر شہید رحمۃ اللہ علیہ، اور قائد ابن قائد حضرت علامہ حبیب الرحمن یزدانی شہید رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے بھی زیادہ توحید کی دعوت دی ہے. انہوں نے اولیاء اللہ کی طرف بلایا ہے، اولیاء اللہ کی جو شان ہے وہ بتلائی ہے. اولیاء اللہ کی شان ہماری نظر میں بہت زیادہ ہے. ہم اولیاء کی عزت کرتے ہیں، اولیاء کی شان کو ہم کم نہیں کرتے ہیں. اولیاء کی بات کو سنتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں. جو بات ان کی عقیدہ توحید کے متعلق ہے، یا اللہ اور اس کے رسول کے مطلب جو اللہ اور اس کے رسول نے بتایا اس کے متعلق جو وہ بات کرتے ہیں اس کو ہم مانتے ہیں. اگر وہ کوئی غلط بات کرتے ہیں اس کو ہم نہیں مانا جاتا. تو اولیاء اللہ کو ہم مانتے ہیں. اولیاء اللہ کی شان زیادہ نبیوں کے بعد اولیاء اللہ کی شان ہے. تو اولیاء ہمارے شہداء اہل حدیث حضرت علامہ یزدانی شہید رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اولیاء اللہ کی جو جوتوں کو خاک لگتی ہے نا، مٹی لگتی ہے، خاک لگتی ہے، وہ ہماری آنکھوں کا سرمہ ہے. وہ یہ کہا کرتے تھے، اور ہمارا بھی انشاءاللہ یہی عقیدہ ہے کہ اولیاء اللہ کی شان ہے، اور ان کی قدموں کو لگنے والی خاک جو ہے وہ ہماری آنکھوں کا سرمہ ہے، اور جوتے ہیں وہ ہمارے سر کا تاج ہے. تو میں یہ بات بتلانا چاہتا ہوں کہ عقیدہ توحید پر زور دینا چاہیے. اور آج کل وہ جو اولیاء اللہ کی شان کو کم کر دیتے ہیں، سوشل میڈیا پہ ویڈیو ہم دیکھتے رہتے ہیں، چلتی رہتی ہیں. تو اس میں وہ مولانا صاحب جتنے بھی دوسرے مسلک کے علماء ہیں نا، وہ یہ بات کہتے ہیں کہ اولیاء اللہ جب قبروں میں چلے جاتے ہیں تو وہ زیادہ سنتے ہیں. اولیاء اللہ جو قبروں میں چلے جاتے ہیں وہ زیادہ سنتے ہیں. زندہ کو پکارو وہ سنتے نہیں ہیں. وہ ایک مثال یہاں پہ آ گئی ہے. کوئی پیر تھا تو اس کا وہ کسی مرید کے گھر آتا جاتا تھا. جو عورت تھی اس کا خامد مانتا تھا پیر کو، اور بیوی نہیں مانتی تھی. تو بیوی نے کہا آج میں دیکھوں تو صحیح کہ یہ کتنا جانی جان ہے. اس نے وہ سیویاں وغیرہ بنائی، اور میٹھا جو تھا گیشی ڈال کے، میٹھا ڈال کے، چینی وغیرہ ڈال کے، اس نے چینی نیچے اور اس کے اوپر سیویاں اور اس کے اوپر گھی. تو جب پیر صاحب کے آگے رکھی تو پیر صاحب نے ایسے چمچ لگایا تو پیر صاحب نے کہا جی یہ اس میں میٹھا نہیں ڈالا. مریض کی جو بیوی تو کہنے لگی کہ پیر صاحب ہلے ہون تے تسی بیٹھے کہہ رہا سا کہ میں مدینے دی زیارت کر رہا سا، تو بیٹھا میں مدینہ ویکھ رہا سی تے مکہ میرے سامنے سے، اکھاں دے سامنے سے. وہ ٹھیک ہے، تصور آ جاتا ہے کہ میں مکے میں زیارتیں کر رہا تھا، چل پھر رہا تھا، یا میں فلاں میرا مرید ہے اس کا بیڑا پھنسا ہوا تھا وہ میں نکال رہا تھا. تو ابھی تو آپ ادھر تھے اور آپ کو ادھر پلیٹ میں جو ہے چینی پڑی ہوئی وہ آپ کو نظر نہیں آئی ہے، سیویوں کے نیچے حالانکہ ایک تہ ہے، چھوٹی سی تہ ہے، اور آپ اتنے دور میلوں دور آپ ابھی بیڑا نکال کے آ رہے ہیں. اب بیڑا کیسے نکالے؟ آپ کو تو ادھر چینی پڑی نظر نہیں آئی. تو یہ جو ہے نا، یہ اولیاء اللہ کی شان کو کم کر دیتے ہیں. اور جو ہے نا یہ سب اپنے بس جسے کہتے ہیں نا، بس انہوں نے ٹھڈ نہ لیے، انہوں نے اور کسی گل نال نہیں دی. ان کو اپنی پیٹ کی پڑی ہوتی ہے کہ اس بہانے جو ہے نا کھیر حلوے کھیر جو ہے نا وہ زیادہ مل جاتی ہیں. تو الحمدللہ جو اہل حدیث ہیں وہ یہ چیزیں نہیں کھاتے، تو وہ الحمدللہ زندہ ہے. یہ نہیں ہے کہ انکار نہیں کرتے کہ یہ نہیں کھانی چاہیے، لیکن یہ ایسے نہیں کرنا چاہیے کہ جگہ جگہ جا کے کھاتے پھریں اور یاری کی کھیر پیر عبد القادر جیلانی کے نام کی کھاتے ہیں. اور پیر عبد القادر جیلانی تو اللہ کے ولی تھے، اللہ کے نیک بندے تھے، اور ان کی جو جوتوں کو خاک لگتی تھی وہ ہماری آنکھوں کا سرمہ ہے. تو پیر عبد القادر جیلانی کی شان کو بھی وہ گھٹا دیتے ہیں، خود بخود گھٹا دیتے ہیں. اہل حدیث تو نہیں گھٹاتے ہیں. اہل حدیث کی نظر میں تو اولیاء اللہ کی شان ہے، نبیوں کے بعد اولیاء اللہ کی شان ہے. لیکن دوسرے مسلک والے جو ہیں نا وہ اولیاء اللہ کی شان کو کم کر دیتے ہیں، قبروں پہ جا کے مانگنا شروع کر دیتے ہیں. وہ بات ہو رہی تھی کہ وہ کہتا ہے کہ قبر میں جا کے زیادہ وہ سنتا ہے. جب اپنے مزار میں چلا جائے تب وہ بندوں کی زیادہ مدد کرتا. اللہ کے بندے جو خود اپنے آپ کو موت کے فرشتے سے نہیں بچا سکا، موت اس کے آگے، موت سے پہلے کی بات ہے کہ وہ بیمار ہو جاتا ہے. بیمار جب ہوتا ہے تو وہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے شفا لینے کے لیے.
حکیم کے پاس طبیب کے پاس جاتا ہے کہ یار مجھے ٹیکا انجیکشن وغیرہ لگاؤ، مجھے دوائی دو اور مجھے پھکی وغیرہ دو کہ میں نا اپنا علاج اپنا مطلب اطمینان حاصل کر سکوں، میں اپنی بیماری سے چھٹکارا حاصل کر سکوں۔ وہ اللہ کے بندے وہ شفا لینے کے لیے ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے اور اللہ سے شفا مانگتا ہے۔ چلو زندہ وہ اللہ سے شفا نہیں بھی مانگتا، کوئی ویسے بھی آج کل کے جو مولوی ہیں وہ بنے پھرتے ہیں، تو جو ہے نا وہ شفا لینے کے لیے ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب مجھے کوئی دوائی دو۔ عقیدہ تو یہی ہونا چاہیے کہ اللہ شفا دیتا ہے، لیکن ذریعہ ڈاکٹر بنتا ہے۔ تو وہ جاتا ہے ڈاکٹر کے پاس کہ مجھے دوائی دو کہ مجھے سکون اطمینان حاصل ہو، اور اس کے بعد بیماری سے چھٹکارا نہیں ملتا، یا آہستہ آہستہ بوڑھا ہوتا ہے، اپنے ایک جو اس کی داڑھی کا بال سفید ہو جاتا ہے اسے کالا نہیں کر سکتا، تو وہ قبر میں گئے ہوئے کو کیا مطلب اولاد دے گا، پتر دے گا، تھی دے گا، تو وہ اپنے آئے ہوئے سفید بال بھی وہ جو ہے نا وہ نہیں کر سکتا، کالا نہیں کر سکتا۔ اس کے پاس یہ بھی اختیار نہیں ہے کہ وہ اپنے منہ پہ آئے ہوئے، منہ کتنی دور ہے، پاس ہی ہے نا اسے، کہ دور تو نہیں پڑا ہوا ہے، تو اپنے بال کو جو ہے نا وہ نہیں کر سکتا ہے، بلیک نہیں کر سکتا ہے، وہ بھی مہندی لگا رہا ہوتا ہے اور کالی مہندی لگا رہا ہوتا ہے، یا کلف وغیرہ جو بھی لگاتا ہے وہ اس کے ذریعے کالا کرتا ہے بال۔ وہ یہ تو نہیں کہتا او بالا ہو جا کالا، ایسے تو نہیں ہوتا ہے، کبھی کر ہی نہیں سکتا ہے۔ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، کوئی کر کے دکھائے نام مانے، تو یہ بات ہوتی ہے۔ تو وہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، شفا نہیں ملتی ہے، یا مسئلہ مسائل کے بعد ہر موت کا وقت آنا ہی ہوتا ہے، موت آتی ہے، موت کے وقت وہ جب بیمار زیادہ ہوتا ہے تو وہ اپنے آپ چل کے وہ غسل خانے نہیں جا سکتا ہے، واش روم نہیں جا سکتا ہے، اسے اٹھا کے واش روم کروایا جاتا ہے، تو اپنے آپ اپنے جسم سے وہ مکھی نہیں اٹھا سکتا ہے، جب بے ہوش ہو جاتا ہے، سوئے ہوئے بے ہوشی کی حالت میں اپنے جسم سے مکھی نہیں اٹھا سکتا ہے۔ ہم آگے ویڈیو چلائیں گے، ان کے مولویوں کا بانڈا پھوڑیں گے جو یہ کہتے ہیں۔ اولیاء کرام تو یوں مطلب ولیوں سے بھی اگر کوئی ڈائریکٹ مانگتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ یہ حقیقت میں انڈائریکٹ ہی ہے۔ تو اس کے بعد موت کا فرشتہ آتا ہے، وہ موت کے فرشتے کو نہیں ٹال سکتا کہ میں نہیں جاؤں گا یا میں نہیں جانا چاہتا، یا موت کے فرشتے کو واپس بھیج دے۔ اللہ معاف کرے، وہ کوئی تھوڑی ہے، وہ نبی تھوڑی ہے کہ اللہ آ کے اس فرشتے کو بھیجے اور پوچھے کہ اے اللہ کے ولی تو اللہ کے پاس جانا چاہتا ہے کہ نہیں جانا چاہتا، نعوذ باللہ۔ تو وہ تو اللہ کے نبیوں کی شان تھی کہ اللہ اپنے بندوں سے پوچھ کے ان کی جان قبض کرتا تھا۔ تو وہ اپنے آپ کو فرشتے، موت کے فرشتے اسرائیل سے نہیں بچا سکتا ہے۔ اس کے بعد جب وہ فوت ہو جاتا ہے، فرشتہ روح قبض کر کے لے جاتا ہے، وہ فرشتے سے اپنی روح تک واپس نہیں لے سکتا۔ اس کے بعد جب اسے غسل دیا جاتا ہے، غسل بھی وہ خود بخود نہیں کرتا، جو ساری زندگی اپنے پاس کسی مکھی کو نہیں آنے دیتا، حالت مطلب زندہ میں اپنے پاس مکھی کو نہیں آنے دیتا، جب وہ غسل کرتا ہے واش روم میں جاتا ہے، اکیلا جاتا ہے، تو اس وقت وہ اپنے بھائیوں اور والد صاحب اس کو غسل دیتے ہیں، بھائی یا بیٹے یا والد صاحب جو بھی غسل دیتے ہیں، وہ غسل خود بخود نہیں کر سکتا، وہ کپڑوں کے بغیر ان کے سامنے مطلب ہوتا ہے جب فوت ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کے بندے یہ سوچنا چاہیے نا، یہ بات سوچنی چاہیے کہ جو غسل نہیں کر سکتا مرنے کے بعد، تو وہ کیا کرے گا، وہ کیا پتر دے گا تینوں، کیا تی دے گا۔ تو چلو رہی بات غسل کے بعد، وہ کپڑے خود بخود نہیں پہن سکتا، جو ساری عمر لٹھا ڈال کے آکڑ کے زمین پہ چلتا ہوتا تھا، وہ کفن بھی خود نہیں پہن سکتا، اسے بھی وہ بھائی پہناتے ہیں، والد پہناتا ہے، بیٹے پہناتے ہیں کفن، یا وہ لوگ پہناتے ہیں جو آس پاس کے دوست رشتہ دار۔ تو اس کے بعد جب اس کو قبر کی طرف جنازے کے لیے لے جایا جاتا ہے، تو وہ یہ نہیں پوچھتا، وہ یہ منع نہیں کرتا کہ مجھے میرا جنازہ کیوں پڑھ رہے ہو، ساری عمر اس نے نماز نہ پڑھی ہو تو اس کا جنازہ مطلب پڑھنے کے لیے لے جایا جاتا ہے، جو ساری عمر مسجد میں نہ گیا ہو اس کا جنازہ جو ہے وہ مسجد میں لے جایا جاتا ہے، تو پڑھایا جاتا ہے۔ وہ منع نہیں کرتا کہ میں یار خود بڑا جانی جان ہوں، میں خود بڑا پیر ہوں، تو میں اپنا جنازہ خود پڑھا لوں گا۔ جنازہ کیوں پڑھایا جاتا ہے؟ جنازہ اس وجہ سے پڑھایا جاتا ہے کہ اس کے جو گناہ ہے، جو اس نے غلطی کر لی ہے، یہ میں ایک اولیاء اللہ کی بات کر رہا ہوں۔ تو جب وہ مطلب چلے گناہ ہو جاتا ہے، وہ تو گناہ تو ایک بشری تقاضے کے پیش نظر انسان جو ہے، انسان غلطیوں گناہوں کا پتلا ہے،
تو گناہ غلطیاں ہو جاتی ہیں، تو وہ یہ نہیں کہتا کہ یار میرا جنازہ نہ پڑھاؤ، میں خود اپنے گناہ بچکا لوں گا، میں خود بڑا نعوذ باللہ مشکل کشا ہوں۔ تو وہ جنازہ کیوں پڑھتے ہیں، اس کا مولوی کیوں پڑھاتا ہے، دوسرا پیر اس کا جنازہ کیوں پڑھاتا ہے، میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں۔ تو اس کے بعد جنازے کے بعد اسے 4 کندھوں پہ یا اس سے زیادہ کندھوں پہ اٹھا کے لے جایا جاتا ہے۔ اللہ کے بندے، جو جنازہ قبرستان جس کا خود بخود چل کے نہیں جا سکتا، 2 پاؤں پہ نہیں جا سکتا، جو وہ 4 یاروں کے کندھوں پہ کیوں جاتا ہے، وہ 4 کندھوں پہ کیوں جاتا ہے، وہ خود چل کے چلا جائے، یار میری قبر تیار ہے، میں جا کے خود لیٹ جاتا ہوں۔ اوئے ہوئے کیا ہو گیا اس مسلمان قوم کو۔ تو اس کو 4 کندھوں پہ یا اس سے زائد کندھوں پہ لے جایا جاتا ہے، 4 پائی پہ مطلب لٹا کے لے جایا جاتا ہے، قبرستان کی طرف لے جایا جاتا ہے۔ تو قبر کے پاس جب رکھا جاتا ہے، اسے تب بھی پتہ نہیں چلتا ہے کہ مجھے یہ قبر میں دفن کرنے لگے ہیں تو میں یہاں سے بھاگ جاؤں۔ کیوں نہیں بھاگتا ہے وہ، کیوں نہیں بھاگتا ہے؟ اب مولوی تینوں کسی ٹائم پایا جاوے نا، جس طرح شہداء حدیث کہا کرتے تھے کہ تینوں وچ پا لیا جاوے قبر تے بابے نو کڈ لیا جاوے، پھر پتہ لگے کہ کنی دیر تو دینا وچ، تو پھر تین پتہ لگے نا۔ تو زندہ کو لٹا کے دکھائے نا، جب وہ زندہ ہوتا ہے زندہ کو قبر میں لٹا کے دکھاؤ۔ نبی کے بارے میں نعوذ باللہ یہی باتیں کرتا ہے کہ نبی نعوذ باللہ قبر میں زندہ ہے، یہ انہاں دے بریلویوں کے ابو جان احمد رضا بریلوی، ان کی کتاب میں لکھا گیا ہے نعوذ باللہ کہ نبی قبر میں زندہ ہے۔ خدا دا خوف کرو یار۔ تو یہ تو ایک لمبی بحث ہو گیا نا، ویڈیو آج لمبی ہو جائے گی، لیکن میں آپ کو یہ ساری بات بتا کے انشاءاللہ جاؤں گا۔ تو جو ہے نا، کہاں پہنچے تھے، ہاں، تو زندہ مولوی کو قبر میں لٹایا جائے نا، تو پھر دیکھتے ہیں کہ یہ کتنی دیر اندر رہتا ہے، زندہ رہتا ہے، کتنی دیر رہتا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ زندہ جو ہے وہ کم سنتا ہے اور مرا ہوا زیادہ سنتا ہے۔ یہاں پہ ایک بات اور نکلی ہے کہ یار جب زندہ کے کان خراب ہو جاتے ہیں تو وہ ڈاکٹر کے پاس کیوں جاتا ہے؟ وہ خود ٹھیک کر لینا کہ زندہ کم سنتا ہے اور مرا زیادہ سنتا ہے۔ اللہ کے بندے کدھر جا رہے ہیں یار، یہ کدھر قوم جا رہی ہے؟ یہ تباہ قوم اسی وجہ سے تباہ و برباد ہو رہی ہے کہ اسے پتہ نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا۔ اولیاء اللہ کی شان بیان کرتے ہوئے ان کی جو ہے نا وہ ان کی شان گھٹا دیتے ہیں۔ تو بہرحال اس کو جب قبر میں لٹانے لگتے ہیں تو کیوں نہیں وہ خود بخود لیٹتا ہے، یا کیوں نہیں وہ اٹھ کے بھاگ جاتا کہ میں نے نہیں لیٹنا قبر میں۔ قبر اگر تصور کی دنیا میں جا کے دیکھے نا، جب لائٹ چلی جاتی ہے، ایک دم اندھیرا ہو جاتا ہے، تو اس وقت خوف آتا ہے، حالانکہ اتنا بڑا کمرہ ہوتا ہے، یا باہر جا رہے ہوتے ہیں تو خوف طاری ہو جاتا ہے۔ تو وہ قبر تو ایک 2-3 گز کی قبر ہے، فٹ کے حساب سے، کہ بندہ اس میں کروٹ بھی نہیں لے سکتا، اتنی چھوٹی قبر ہے۔ تو وہ کیوں قبر میں لیٹ جاتا ہے، پھر کیوں نہیں بھاگتا ہے؟ اسے قبر میں بھی لٹایا جاتا ہے، پکڑ کے لٹایا جاتا ہے، اٹھا کے لٹایا جاتا ہے۔ جب اس کے اوپر سلیپیں رکھی جاتی ہیں تب بھی وہ منع نہیں کرتا ہے، مٹی ڈالی جاتی ہے تب بھی منع نہیں کرتا ہے، اور وہاں پہ دعا کر کے واپس جب آتے ہیں تب بھی وہ پیچھے کیوں نہیں آتا ہے؟ ان کے عقیدے کے مطابق شاید وہ نکل جاتا ہو قبر سے، لیکن بہرحال ہمارے عقیدے کے مطابق وہ جو فوت ہو جاتا ہے وہ ان کی روحیں وہ نہیں آتی ہیں واپس، وہ کبھی واپس نہیں آتا ہے جو فوت ہو جاتا ہے۔ تو وہ ایک الگ ہی جہان ہے نا، یہ تو دنیا ہے، وہ ایک الگ برزخ کا وہ جہان ہے۔ تو میں یہ بتانا چاہتا تھا، یہ کہتے ہیں کہ وہ جب فوت ہو جاتا ہے زیادہ سنتا ہے، زندہ کم سنتا ہے، فوت ہوا زیادہ سنتا ہے۔ ان کے کانوں میں کیا وہ آلے لگ جاتے ہیں؟ فوت ہو کے جب وہ سنتا ہے آلہ لگا دیا جاتا ہے، اللہ معاف کرے، تو وہ زیادہ سننے لگتا ہے۔ زندہ کے کان جو ہیں اللہ نے اتنے اچھے بنائے ہیں کہ وہ کتنی دور سے آواز سن لیتا ہے، تو جو مرا ہوتا ہے وہ تو سن ہی نہیں سکتا ہے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے، اہل حدیثوں کا یہ عقیدہ ہے۔ قبر پہ جا کے ہم سلام کرتے ہیں، السلام علیکم یا اہل القبور، تو وہ تو نبی پاک کی حدیث ہے نا کہ ان کو مردوں پہ سلامتی بھیجا کرو۔ تو وہ آگے سے جواب دیتے ہیں یا نہیں دیتے وہ ہمیں نہیں پتہ ہے، ہم ان کو سلام کر دیتے ہیں، ہمارا فرض ہے سلام کرنا، کیونکہ نبی کی حدیث ہے، نبی کا فرمان جو ہے وہ ہمارے لیے حق سچ ہے۔ تو جو ہمارا نبی کہے گا وہ ہم کرتے جائیں گے۔ اور میں انشاءاللہ ویڈیو بھی چلاؤں گا، تو وہ کہتے ہیں جی مرا ہوا زیادہ سنتا ہے، جب اپنے مزار میں چلا جائے تب وہ بندوں کی زیادہ مدد کرتا ہے۔ اولیاء اللہ زیادہ سنتے ہیں۔ پیر عبد القادر جیلانی جو ہے
وہ جو ہیں وہ بیٹے بیٹیاں دیتے ہیں، وہ فلاں کرتے ہیں، ٹھیک کرتے ہیں۔ یہ ولی پیر عبد القادر ولی ہمارا ہے، اور انہاں کھیر حلوے کان واسطے انہاں جو ہے نا اپنے کو رکھا ہوا ہے، لیکن وہ عقیدے کے مطابق اہل حدیث تھے پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، تو وہ اہل حدیث تھے، اہل حق تھے، وہ اللہ اور اس کے رسول کی کو ماننے والے تھے، اطاعت کرنے والے تھے۔ تو اللہ کے بندو، یہ نہ اولیاء کی شان گھٹایا کرو، اولیاء کی شان اگر گھٹاؤ گے تو قیامت والے دن خود پکڑے جاؤ گے۔ اولیاء نے تو نہیں کہا، اولیاء مرتے ہوئے کہہ کے گئے تھے کہ یار میرا مزار بنا دیا، یہ انہوں نے تو کہیں نہیں کہا، اگر کہا کسی نے تو وہ دکھائیں تو پیش کیا جائے کہ کسی نے وصیت کی ہو کہ یار میرا دربار بنا دیا یہ جڑا ہمیں کہہ کے گیا وہ پھر اللہ دا ولی نہیں ہو سکتا، وہ بھی جاہل ہی ہے پھر۔ اور یہ تھی آج کی بات چیت۔ تو ان کے ابو جان ہیں، وہ بھی ان کے ابو ہیں، لیکن وہ ابو مانتے نہیں ہیں ان کو، پیر نصیر الدین نصیر۔ انہوں نے آخری ٹائم پہ بڑی اچھی بات کی ہے، انہوں نے کہا کہ اولیاء اللہ کے مطلب قبروں پہ جا کے بھی اللہ سے ہی مانگنا چاہیے۔ اولیاء نہیں دیتے، اللہ ہی دیتا ہے، جو دیتا ہے اللہ دیتا ہے، اللہ ہی مشکل کشا ہے، اولیاء مشکل کشا نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ پیر صاحب سے مانگنا، غوث پاک سے مانگنا، خواجہ معین الدین اجمیری سے مانگنا کہ اے فلانی قبر والے میری فلانی حاجت پوری کر دے، یہ مشابہت عبدۃ الاوثان ہے، بت پرستوں کے ساتھ مشابہت ہے، جو شریعت میں شرک ہے، اور شرک گناہ عظیم ہے، ہماری شریعت میں منع ہے۔ ایسا جو لوگ کرتے ہیں ان کو توبہ کرنی چاہیے، حاجت روا صرف اللہ ہے، وہاں قبر پر بھی کھڑے ہو کر اللہ سے۔ اسی طرح یہ بابا جی علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے 4 شادیاں کی تھی، اللہ نے بیٹا نہیں دیا تھا، نہ بیٹی دی تھی نہ بیٹا دیا تھا، تو انہوں نے کیوں نہیں لیا، کیوں نہیں اللہ نے ان کو دیا، وہ کیوں نہیں، حالانکہ وہ یہ لوگ ان کو داتا مانتے ہیں، لیکن ہم ان کو داتا نہیں مانتے ہیں، ہم تو اللہ کا ولی مانتے ہیں، علی حجویری۔ تو یہ بات ہے ساری۔ تو پیر نصیر الدین نصیر نے بڑی اچھی بات کی ہے، انہوں نے کہا کہ قبر پہ جا کے بھی اللہ سے ہی مانگنا چاہیے۔ تو ہم ویڈیو چلا دیں گے ان کی آواز، اور ان کو تو سارے بھائی جانتے ہیں، اور ان کے جو جتنے بھی زندہ علماء ہیں نا ان کے بھی کلپ ساتھ چلیں گے، اور ساری بات جو ہے نا آپ کو انشاءاللہ واضح کر کے دکھائی جائے گی۔ جتنے بھی یہ ان کے مولوی ہیں نا ان کے سب کے کلپ چلائے جائیں گے، اور اینڈ پہ نچوڑ نکلے گا کہ اس نے کیا کہا ہے، انہوں نے کیا کہا، پیر نصیر الدین نصیر نے کیا کہا ہے اینڈ پہ۔ تو اسی وجہ سے ان کو زہر دے دی گئی تھی، وہ اہل حدیث ہو گئے تھے، اہل حق ہو گئے تھے، اہل سنت ہو گئے تھے، تو اللہ اور اس کے رسول کے اطاعت کرنا شروع ہو گئے تھے، حق کی طرف ہو گئے تھے، تو اس وجہ سے ان کو زہر دے دی گئی تھی شاید۔ بہرحال یہ اللہ ہی جانتا ہے، اور ان کا ٹائم آ گیا، موت تو برحق ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ ان کو صحیح دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ان کو ہدایت دے۔ تو میں انشاءاللہ ویڈیو لگا دوں گا، تو آپ ضرور سنیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اولیاء کرام تو یوں مطلب ولیوں سے بھی اگر کوئی ڈائریکٹ مانگتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کہ یہ حقیقت میں انڈائریکٹ ہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات سے خوش ہوتا ہے کہ اس کے نیک بندوں کی تعظیم و تکریم کی جائے، کہ ان سے مدد مانگنا، ان کی تعظیم و تکریم کرنا ہے۔ فرمایا جب اپنے مزار میں چلا جائے تب وہ بندوں کی زیادہ مدد کرتا ہے۔ انشاءاللہ آج غوث پاک کے در پر جا کر جھولی بھر کے آنا ہے۔ غوث پاک آپ کے گناہگار مرید آئے ہیں، ہماری جھولی بھر دیجیے۔ ایک مسلمان صالح المؤمنین مددگار ہیں، فرشتے مددگار ہیں، اللہ ہی نے تو فرمایا اللہ کے بندے، اللہ کے فرشتے، اللہ کی مخلوق ان کو پکارو، مدد مانگو۔ کون سکھا رہا ہے؟ نبی سکھا رہے ہیں۔ پیر صاحب سے مانگنا، غوث پاک سے مانگنا، خواجہ معین الدین اجمیری سے مانگنا کہ اے فلانی قبر والے میری فلانی حاجت پوری کر دے، یہ مشابہت عبدۃ الاوثان ہے، بت پرستوں کے ساتھ مشابہت ہے، جو شریعت میں شرک ہے، اور شرک گناہ عظیم ہے، ہماری شریعت میں منع ہے۔ ایسا جو لوگ کرتے ہیں ان کو توبہ کرنی چاہیے، حاجت روا صرف اللہ ہے، وہاں قبر پر بھی کھڑے ہو کر اللہ سے